آج جو لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی مائی کا لال ہے، اس نے ماں کا دودھ پیا، یہ کہتے کہ اس نے کیا کیا ہے ملک کی آزادی کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کے بسنے والے مسلمانوں کا فائدہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں. کوئی دلیل نہیں علاوہ اس کے کہ وقف یہ ہے اور مسلمان اس کو وقف مان رہا ہے، وقف کے طریقے پر استعمال کر رہا ہے. نہ ہم ان کے مذہب میں دخل دینا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی دوسرے آدمی کو ہمارے مذہب کے اندر دخل دینا. جو بل آیا ہے اس کو لے کر آپ کی پہلی پرسپیکٹو کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جمعیت علماء تو ایک مذہبی جماعت ہے. ہم سیاسی مسائل کے اوپر کبھی بولتے بھی نہیں. وقف کا مسئلہ خالص اسلام کے اندر ایک مذہبی مسئلہ ہے. اس کے اصول ہیں، بڑی بڑی کتابیں کئی 100 صفحات کی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جن کو وہی لوگ جانتے ہیں جو مذہبی علم اپنے پاس رکھتے ہیں. ملک کی آزادی کے بعد سن 47 میں ملک آزاد ہوا. سب سے پہلے سن 54 کے اندر وقف کو بنایا گیا. ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے جیلوں میں گزاری تھی، وہ زندہ تھے، وہ علماء تھے، اسلامی علم کے بڑے ماہر تھے. ان لوگوں نے بیٹھ کر، جس کے اندر سیاسی لوگ جواہر لال نہرو وغیرہ بھی شریک تھے، وقف قانون کو بنایا اور اس کے اصول متعین کیے. ان اصول کے اندر سدھار ہوتا رہا، لیکن وہ اصول تھے، ان اصول کو ختم نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ آج کی حکومت آئی، اس نے ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا. کہنے کو یہ بات ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اور واستوکتا یہ ہے کہ وہ اصول جن کو علماء نے بنایا تھا اور بنوایا تھا، جن کی قدر تھی، اس لیے کہ جو سیاست میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اور جنہوں نے بنوایا تھا وہ لوگ دونوں جیلوں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری تھی. انگریز کی جیلوں کے اندر تھے، وہ ان کی قدر و قیمت کو پہچانتے تھے. آج کی صورتحال بالکل اس سے الگ ہے. آج جو لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی مائی کا لال ہے، اس نے ماں کا دودھ پیا، یہ کہتے کہ اس نے کیا کیا ہے ملک کی آزادی کے لیے. آج کی جو صورتحال ہے وہ بالکل الٹ گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کے بسنے والے مسلمانوں کا فائدہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں. ان اوقاف کو بالکل ختم کر دینے کا، بلکہ ان کو کھانے کے لیے ایک راستہ نکالنے کی یہ چیز ہے. ہمارے ہزاروں کروڑ کے اوقاف کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کورٹ میں گئے، قانون بننے کے بعد، صدر جمہوریہ کے دستخط ہونے کے بعد قانون بن گیا. قانونی اعتبار سے سب سے پہلے جمعیت علماء ہند نے جو بات پہلے کہی تھی کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، جمعیت علماء ہند نے کہی. جو بہتر سے بہتر وکیل ہم سمجھتے تھے اور جو ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ جب بھی ہم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. کپل سبل صاحب وہ آئے اور سب سے پہلے بحث بھی انہوں نے شروع کی. اور بنیاد میں نے یہ بات بار بار کہی کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. بنیاد اسی کو بنائیے کہ یہ ایک مذہبی چیز ہے، اس کے اندر سیاست کے دخل کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں، ہم نے بنوایا ہے قانون، ہمارے علماء نے بیٹھ کر قانون بنایا ہے. ہم نے بایوزر کو، وقف بایوزر کو یہ بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جو وقف ہے اور وقف کے طریقے پر استعمال ہو رہا ہے، آپ اس کو وقف مانیں. چنانچہ ان لوگوں نے مان لیا. کوئی دلیل نہیں علاوہ اس کے کہ وقف یہ ہے اور مسلمان اس کو وقف مان رہا ہے، وقف کے طریقے پر استعمال کر رہا ہے. آج اس کے سلسلے کے اندر بحث ہوئی. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم ان ججز کو بہت بڑا ملک کا وفادار سمجھتے ہیں جو اس مسئلے کے اوپر کر رہے ہیں. اور جو تبصرے اس کے اوپر ہو رہے ہیں وہ یہ کہ جو ہمارا موقف تھا، اسٹینڈ تھا، اس اسٹینڈ کی تائید ہو رہی ہے. بائی یوزر کی بھی تائید ہو رہی ہے. وقف کے اندر غیر مسلموں کو داخل کر دینا
کوئی چیز نہیں ہے. جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر جس دن آدمی کی موت ہوتی ہے 80 سال میں، 100 سال میں، 150 سال میں، 200 سال، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کے اندر جائز ناجائز حلال اور حرام نہ ہو. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، وشیشتا ہے. ہم جانتے ہیں، کون جانتا ہے اس کو؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ وقف ہمارا ہے، مذہبی چیز ہے. ہم کسی مذہبی چیز میں کسی کا دخل کو دینا، نہ ہم ان کے مذہب میں دخل دینا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی دوسرے آدمی کو ہمارے مذہب کے اندر دخل دینا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چل رہی ہے، جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس ملک کی خوش قسمتی ہے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں کہ چیف جسٹس اور جن کے ساتھیوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ جو ملک کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے وقف کے اوپر، ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم بڑی جلدی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. میں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں. وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے سلسلے میں آج جو کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اور اس میں جو بحث ہوئی ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی پازیٹو نوٹ پہ ہوئی ہے. اور یہ سب باتیں جاننے کے بعد اس بات کی امید ایک بار پھر سے جاگی ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو انصاف ملے گا. اور جو کورٹ نے یہ آبزرویشن اپنا دیا ہے کہ جتنی بھی باتیں اس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں وہ اس کو ملک کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کی کسوٹی پر ہی پرکھیں گے. تو اس سے اور بھی یہ امید ظاہر ہوئی ہے کہ ملک کے آرٹیکل 25 اور 26 نے جو ہم لوگوں کو ریلیجس فریڈم دی ہے اور جو اپنے ریلیجس پراپرٹیز کے مینجمنٹ کا حق اور اختیار دیا ہے وہ ریسٹور ہوگا اور باقی رہے گا. اور جو کورٹ نے یہ اپنے آبزرویشن میں یہ بات کہی ہے کہ جو بھی وقف پراپرٹیز آلریڈی نوٹیفائڈ ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک قیمتی آبزرویشن ہے کہ عدداً ایکس آفیشیو ممبرز، تمام ممبرز بورڈ میں مسلم ہی ہونے چاہیے. لہذا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کا جو فائنل ڈیسیشن آئے وہ انہی لائنز پر آئے جس سے کہ ہم لوگوں کا جو مذہبی اختیارات ہیں، جو ریلیجس فریڈم ہے، وہ باقی رہے. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ میں انصاف کرے گا. اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کل سنوائی سنی تو اس سے ہماری امید جاگی ہے اور ہمیں اپنی عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ میں انصاف کرے گی. اور اگر سے عدلیہ نے انصاف نہیں کیا تو آدمی کس کے دروازے پر جائے گا؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں جو رائٹس دیا ہے اس رائٹس کو لے کے لڑائی لڑی جا رہی ہے پوری طریقے سے. اور اس رائٹس کو لے کے ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ آپسی اتحاد، یکجہتی، ایکتا، بھائی چارہ بنائے رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں جس سے ملک کا امن و امان اور ملک کی شانتی درہم برہم ہو. ملک میں شانتی، امن، بھائی چارہ اور آپسی میل ملاپ قائم رکھیں. اور یہ سب اس طریقے کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں اور اس طریقے کے سنوائیاں ہوتی رہتی ہیں. اس کے لیے کسی انسان کی جان کو خطرہ نہ ہو تو بہتر ہے.